چاہے ہیں ان کو سمجھنا، اور ملا اپنی طرف اپنے بازو کو من الرہب خوف کی وجہ سے۔ موجے صرف دو، وہ کون سے؟ ایک عصا، ایک جدے میں، لیکن اس سلسلے میں طبی طور پر جو خوف ہوگا تو ایسا کریں کہ اپنے بازو کو اپنے پسلی کے ساتھ لگائیں، وہ خوف جاتا رہے گا۔ یہ وزم الیہ کا جناح کا من الرہب اس خوف کے ازالے کے لیے ہے جو طبی طور پر سام دے کر کے ہوگا، تو یہ الگ معجزہ نہیں ہے۔ معجزے صرف دو ہیں، عصا، یدے میں، تو اپنے بازو کو اپنے گربان اپنے پسلیوں کے ساتھ پہلو کے ساتھ لگائیں تو یہ خوف چلا جائے۔ فضانے کا برہانان من ربک، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بے شک پاس ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمایا، پروردگار میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کیا، قاد نامی ہے، مجھے خوف ہے کہ میں جب جاؤں گا فرعون کے دربار میں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، پھر میری زبان بھی پوری طرح نہیں چلتی۔ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، وہ 16ویں پارے میں پڑھ چکے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بس اس کو میرے ساتھ بھیجیں، ردن کے معنی معینن، امدادی، ناصرن، تاکہ میری تصدیق کریں، مجھے خوف ہے کہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ فرما تیرے بازو کو ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بھائی کے ساتھ، تم دونوں کا غلبہ ہوگا، وہ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف۔ بے آیاتنا، یہ بے آیاتنا کس کے متعلق ہے؟ تو مفسرین نے جہاں مختلف قسم کے فعل نکالے ہیں، تبھی بات یہ ہے کہ اذهبا بے آیات، اذهبا، کیونکہ پہلے اسی مضمون کے لفظ 16ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تو اذهبا کے لفظ جب خود قرآن میں موجود ہیں وہی نکالنے بہتر۔ جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، تم اور تمہارے پیروکار غالب۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے پاس نشانیاں ہماری لے کر، تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے مگر سحر مخترع، یہ جادو ہے گھر، اور ہم نے یہ باتیں آباء اولین میں نہیں سنی کہ کوئی رسول بھی ہوتا ہے، کوئی رب العالمین ہے، اور کوئی قیامت بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں سنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب میرا خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا اس کے پاس ہے، اور من تکون العاقبۃ الدار، عاقبۃ الدار کے معنی پہلے گزر چکی ہیں، کیا معنی کیے تھے؟ تو دار الآخرہ، یاد رکھنا ظالموں کو کھلانی نصیب ہو۔ فرعون نے کہا اے دربار والوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے بغیر کوئی الہ نہیں جانتا۔ اس مقام پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کا یہ خیال ہے کہ وہ دہریہ قسم کا تھا اور خدا کے وجود کو نہیں مانتے، خود اپنی الوہیت کا قائل، جبکہ امام راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے کہ نہیں، وہ الہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا، خالق مالک رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی رب انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جو خالق ہے وہ میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک مصر کا ڈکٹیٹر، جیسے آج کل ڈکٹیٹر ہوتے ہیں کسی اور کے نہیں مانتے۔ بظاہر قرآن پاک کے الفاظ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تائید کرتے ہیں، وہ سورہ مومن میں سارا بیان ہے۔ اے حامان، یہ وزیر اعظم، میرے لیے تو آگ جلا علی تین گارے میں، آگ جلانے کا یہ معنی کہ یہ اینٹیں کچی ہیں، کچی اینٹوں پر آگ لگا کر کے ان کو پختہ کر، اور اینٹوں کا میرے لیے محل بنا، میں اوپر جا کر کے موسیٰ کے الہ کو جھانک کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کیسا ہوتا ہے، یہ استضاء کر کے کہتا ہوں کہ وہ جو تو محل میرے لیے اونچا سا بنا، اس پر چڑھ کر کے میں موسیٰ کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اکثر تو یہ فرماتے کہ بات استضاء ہے۔ وکیلا، یہ بھی بعض نے کہا کہ
کہ اس سلسلے میں حقیقتاً اس کی مراد ہے کہ محل بنا میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں. وہ جیسے الہ جب وہ دہریہ ہے بقول حافظ ابن کثیر کے تو وہ کیا دیکھے گا؟ استضاء کرتا ہے اور میں اس کو خیال کرتا ہوں کہ دیکھیے اس کا خیال تو یہ تھا کہ اونچی جگہ پر میں جاؤں گا تو وہاں نظر آئے. تو آپ کو یاد ہوگا سورہ یونس میں فلما ادرک الغرق قال آمنت برب موسیٰ، رب اس کو دریا کی تہ میں نظر آیا. وہ اوپر جہاں کر کے دیکھنا چاہتا تھا، رب کی قدرت اس پستی بھی نظر آئی. تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں نہا، خیال کیا کہ ہماری طرف نہیں ہوتی. ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر کے دریائے کھور میں ڈال دیا. یا پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فرعون کی لاش کو باہر نکالا، اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک. یہ کیسا انجام ہوا جانو. اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، لیکن کیسے؟ یدعون الی النار، نار کی طرف دعوت دینے والے پیشوا. اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے. اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگائی جانا، جب بھی نام لیتے ہیں تو ملعونی سمجھتے ان کو. اور قیامت کے دن تو من المقبوحین، اباہا یقبہ ہو برائی بیان کی، مقبوحین برائی بیان کیے ہوئے، قباحت ان کی بیان کی جائے. اور البتہ تاکید سے ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کی جماعتیں پہلی. کیوں کتاب دی؟ بصائر، بصیرتیں پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی خاطر، اور ہدن و رحمہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اور نہ تھا تو مغربی کنارے پر جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاملے کا، اور نہ تھا تو گواہوں میں سے. اور لیکن ہم نے پیدا کی جماعتیں فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، بس عمریں ان کی لمبی ہوگی. اور نہ تھا تو ساویًا مقیم حال مدین، کہ پڑھتا ہوں ان پر آیتیں ہماری، لیکن ہم ہی رسول بنا کر کے بھیجنے والے. اور نہ تھا تو مغربی طور کے کنارے پر جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ رحمت ہے میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے، تاکہ ڈرائے تو اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی نذیر تو اس سے پہلے، تاکہ وہ نصیحت حاصل. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہنچی ان کو مصیبت بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، بس اس وقت کہتے اے رب ہمارے، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف رسول، بس تاکہ ہم پیروی کرتے تیرے رسول تیری آیتوں کی اور ہوتے ہم مومنین میں سے. پر جس وقت آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، کہا انہوں نے کیوں نہیں دیا گیا یہ مثل اس کے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، کیا نہیں انکار کیا انہوں نے اس چیز کا جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے قبل. کہا انہوں نے یہ دو جادو ہیں، تظاہرہ ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں. اور کہا انہوں نے بے شک ہم ہر چیز کے منکر ہیں. کہہ دے فصلا تم کتاب اللہ کی طرف سے، وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، میں اس کی پیروی کروں گا اگر ہو تم سکتے. بس اگر نہ وہ قبول کر سکے تیری بات کو، پس جان لے تو کہ پختہ بات ہے وہ پیروی کرتے اپنی خواہشات کی. اور کون زیادہ بہکا ہوا ہے اس سے جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی بغیر ہدایت کے جو اللہ کی طرف سے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم کو. فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، بعد اس کے کہ پہلی جماعتیں ہم نے ہلاک کی، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام، وعلی ھذا القیاس. بصائر گزر چکا ہے، بصیرت ان کی جمع. یہ تورات ہم نے دی لوگوں کے دلوں میں روشنیاں پیدا کرنے کے لیے. یہ کتاب ایسی ہے ہدی و نور، تاکہ دلوں میں بصیرت پیدا، ہدایت رحمت ہے تاکہ نصیحت حاصل. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ کی نبوت پر استدلال کرتے ہیں. وما كنت بجانب الغربی، تو مغربی کنارے پر تو نہ تھا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاملہ طے کیا، یعنی نبوت کی، اور تو وہاں حاضر تو نہ تھا.
یہ بجانب الغربی کی کیا ترکیب ہے؟ تو آپ نے نحوی کتابوں میں پڑھا کہ نحات کے دو گروہ، ایک کوفیین دوسرے بصریین۔ کوفیین یہ کہتے ہیں کہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت جائے، موصوف کی صفت کی طرف، روح القدس یا روح المقدسہ، یہاں بھی یہ موصوف ہے، غربی صفت ہے، یعنی جانب، وہ جانب جو مغربی تھی۔ تو کوفین کے نزدیک موصوف کی صفت کی طرف اضافت جائے ہے، والحق معاہم، جبکہ بصریین یہاں تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں مضاف معروف ہے، کوئی نکالتے انت بجانب المکان الغربی ہے، کوئی جبل الغربی ہے، کوئی گویا کہ وہاں واد الغربی ہے، یہ الفاظ نکالتے ہیں، مکان غربی، جہت غربی، واد الغربی، اس قسم کے الفاظ بصریین نکالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تو اس وقت نہ تھا حاضر، ہم نے یہ تجھے بتایا، اور لیکن ہم پیدا کرتے جماعتوں کو، پیدا کی لمبی ہوگی عمر، اور نہ تھا تو مقیم مدین والوں، یہ مدین کا واقعہ جو سنایا، تو وہاں بھی تو نہ تھا کہ تو ان پر وہاں ہوتا، ان پر ہماری آیتیں پڑھتا رہتا نہ، لیکن ہم رسول بنا کر کے بھیجے۔ یہ سارا کچھ واقعہ صحیح سے بتانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تو پیغمبر ہے۔ وما کنت بجانب طور کے کنارے پر نہ تھا جبکہ ہم نے پکارا، ولیکن رحمتن، ولیکن رحمتن یہ مفعول ہے، ارسلناک رحمتن، ولیکن رحمتن، ولیکن ارسلناک۔ استاد ہیں آپ، جانتے ہیں آپ؟ ہاں، ولیکن ارسلناک رحمتن، یہ رحمتن مفعول ہے، ارسلنا، ہم نے تجھے رسول بنا کر کے بھیجا اپنی رحمت سے، کہ تنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ وہ نصیحت ہے۔ آگے غور سے سمجھنا بات، اگر یہ بات نہ ہوتی، بلولا یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو اگر مصیبت پہنچتی عذاب ان پر آتا، کیوں آتا؟ بما قدمت ایدیہم، جب عذاب آتا ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، تو وہ کہہ دیتے ہیں رب ہمارے، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور تاکہ ہم مومنین میں سے ہوتے۔ یہ جہاں جملہ شرطیہ ہے، شرط ہے جزا کوئی، یہ ساری شرط ہے، جزا محذوف، وہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی لما ارسلناک الیہم، ہم تجھے رسول بنا کر کے نہ بھیجتے۔ یہ سارا جملہ یہ شرط ہے، جزا کیا ہے؟ محذوف ہے، کیا ہے؟ بولیے سر، ہاں یہ جزا بتا، وَلَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَسُولًا، یہ جزا محدود ہے۔ بس جس وقت ان کے پاس حق آیا ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ویسی چیزیں کیوں نہیں ملی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، ان کا ہاتھ کیوں نہیں سفید ہوتا، لاٹھی کیوں نہیں اژدہا بنتی، وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا، ان کے بڑوں نے انکار نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ وہ ید بیضا کو مان چکے تھے سارے، عصا کو سب نے مان لیا تھا۔ قالو، انہوں نے کہا شہران تظاہرا۔ اب جہاں ایک تفسیر یہ بیضاوی، کشاف، ابو سعود، مدارک وغیرہ وغیرہ، کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کو کہتے ہیں جادو، اور ایک آپ کو جو حق رب نے دیا قرآن اس کو کہتے یہ دونوں جادو ہیں۔ اور
تظاہرا تتظاہرا ایک دوسرے کی امداد اور تائید کرتے وقالوا انا بکل کافرون ہم دونوں جادوؤں کے منکر تورات بھی جادو ہے انجیل بھی جادو ہم نہیں جادو مانتے دوسرا یہ کہ سحرانے مصدر ہے لیکن معنی میں فاعل کے کہا انہوں نے دونوں جادوگر موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں ہم دونوں کو نہیں مانتے بات سمجھ آ گئی کیا آپ کو ملی قرآن کریم یہ دونوں جادو ہم شہرانے ہے مصدر معنی میں فاعل کے شاہرانے یہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کا تعاون تناسب امداد کرتے ہیں ہم نہیں مانتے تو کہہ دے ایسا کرو فاتو بے کتابیں میں نہیں ملتا تم لاؤ کوئی کتاب لیکن لاؤ اللہ کی طرف سے جل جلا وہ زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو ان دونوں سے تورات سے بھی زیادہ ہدایت اس میں ہو قرآن سے اتبعوا میں اتباع جملہ شرطی ہے لاؤ کتاب اگر تم لاؤ گے صحابہ کو تو نہیں قرآن سے بھی زیادہ اس میں ہدایت ہو تورات سے بھی بس اگر یہ نہ مان سکے تیرے چیلنج کو فعلا انما یتبعون اہواء اس سے زیادہ بہتر ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے ہدایت بھی نہیں اللہ کی طرف سے ماں ضد پر ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین وَلَقَدْ وَصَّلْنَا اور البتہ تاکید سے لگاتار بھیجا ہم نے ان کے لیے اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب اس سے خبر وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جس وقت وہ پڑھی جاتی ان پر کہتے آمنا بھی بے شک کے حق ہے ہمارے رب کی طرف سے بے شک تھے ہم اس سے پہلے مسلمین وہ لوگ دیے جائیں گے اجر ان کے مرتين 2 گنا ان کے صبر کی وجہ سے اور ٹالتے ہیں بلائی کے ساتھ برائی کو اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی خرچ کرتی ہے اور جس وقت سنتے ہیں بےہودہ چیز اعراض کرتے سے اور کہتے ہمارے لیے ہمارے عمل تمہارے لیے تمہارے سلام علیکم تم پر سلام کیوں ہو ہم نہیں چاہتے الٹے جائیں بے شک تو نہیں ہدایت دے سکتا اس کو جس کے ساتھ تیری محبت تو محبت کرے اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اور وہ خوب جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں اور کہا انہوں نے اگر ہم پیروی کرتے ہدایت کی تیرے ساتھ اٹک لیے جائیں گے ہم ہماری زمین سے کیا اور ہم نے نہیں قدرت دی ان کو حرم میں جو امن والا ہے رجبا کھینچ کر کے لائے جاتے اس کی طرف پھل ہر قسم کی چیز ہر چیز سے عزم رزق ہے ہماری طرف سے لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے اور کتنی ہلاکی ہم نے بستیاں بطرت جو اترا چکی تھی تکبر کر چکی تھی اپنی گزران میں اپنی زندگی میں فتل کا مساکن ہم پس یہ ہیں ان کے مساکن نہیں آباد کیے گئے ان کے بعد مگر بہت کم اور ہیں ہم ہی وارث اور نہیں رب تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ بھیجے کہ امہا ان مرکزیوں کی اور مرکزی بستی میں کوئی رسول جو پڑھے ان پر آیتیں ہماری اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس حالت میں کہ وہاں کے لوگ ظالم اور جو چیز تم دیے گئے ہو کچھ بھی ہو بس فائدہ دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت ہے اور جو چیز اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور پائیدار ہے افلا تعقلون کیا پر تم نہیں سمجھتے عقل نہیں رکھتے پہلے فرعون کا واقعہ تو بیان کیا آگے قوم ظالمین کا ذکر ہوا کہ اور بھی ظالم بڑے خواہشات کی پیروی کرنے والے اب یہاں ایک سوال پیدا ہو کہ ان لوگوں کو جو ہلاک کیا گیا تو کیا ان کو رب کی تعلیم نہیں پہنچی فرمانا وصلنا
وصلہ یصلو کے معنی پہنچنا، وصلہ جو وصل و توصیل کے معنی تاکید کے ساتھ پہنچنا، اب لازمی معنی کرتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا بَيَّنَّا لَهُمُ الْقَوْلَ، یہ لازمی معنی اصل میں پہنچانا، تحقیق سے پہنچانا۔ ہم نے اپنا قول ملایا، ایک نبی کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، لگاتار ہم نے ان کی طرف بات اپنی پہنچائی۔ تو بینا کے ساتھ جو معنی کرتے ہیں یہ اس کے لازمی معنی۔ کیوں ہم نے لگاتار قول پہنچایا؟ تاکہ نصیحت حاصل۔ فرمایا ظالمو تم اگر اس کتاب کو نہیں مانتے تو دیکھو وہ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ ایماندار تھی، وہ جو مسلمان ہیں، عبداللہ ابن سلام، حضرت ثعلبہ، اسد، اسید رضی اللہ عنہ، کہ ان پر پڑھا جاتا ہے تو کہتے آمنا بھی، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس کے اترنے سے پہلی مومن تھی کہ یہ کتاب آئے گی، نبی آئے گا، ہم نے مانا۔ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے۔ ایک پہلے اجمالی ایمان تھا کہ کتاب کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ایمان اس پر رکھا تھا کہ وہ کتاب حق ہے۔ اب تفصیلی ایمان کا کس کو مانا؟ ان کے صبر کی وجہ سے، اور وہ ٹالتے ہیں بالحسنۃ سیئۃ، اگر کوئی ان سے برائی کرتا ہے اچھائی کرتے ہیں، گالیاں دیتا ہے جزاک اللہ کے، اور یہ معنی بھی ہے کہ برائی کو ٹالتے ہیں حسنہ کے ساتھ، کہ برائی کی جگہ نیکی کرتے ہیں۔ وہ جن اوقات میں برائیاں تھیں وہ اوقات حسنات میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بیہودہ چیزیں سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، کہتے ہیں الٹ سے نہیں، ہم بھائی جھگڑا نہیں کرتے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم، ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہی ہے، یا سلام متارکہ لا نبتغی جائے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے جن لوگوں کے دل میں کچھ تھوڑا بہت انصاف تھا انہوں نے تو قرآن کو مانا، جنہوں نے نہیں مانا تو خدا کا پیغمبر بھی نہیں مانا۔ ابو طالب آپ کا چچا تھا، عبد مناف اس کا نام، تاریخ میں ایسا خادم چچا آپ کو نہیں ملا۔ 38 سال ایک روایت کے روح سے، یا 42 سال دوسری تاریخی روایت کے روح سے اس نے آپ کی خدمت کی۔ اور پہلے آپ سن چکے ہیں کہ دل سے ایمان کو سمجھتا، لیکن ایمان نام جاننے کا نہیں ماننے کا۔ اگر جاننے کا نام ایمان ہوتا تو یہودی کلہم مومن ہوتے، کیوں؟ یعرفونہ، تو جانتے تو ہیں۔ ایمان جاننے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے، قبول کرنا۔ جانتا تھا، مانا۔ آپ کی یہ انتہائی خواہش تھی کہ وہ ایمان لائے، کہتا نہیں لایا۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی وفات کے بعد آپ نے استغفار بھی کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمؤمنین، اسی موقع پر فرمایا بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا اس کو جس من احببتا، جس کے ساتھ تیری محبت ہے، جو محبت اس سے کرتا، لیکن ہدایت دینا اللہ کا کام ہے جس کو چاہے، اور اسی کو دیتا ہے من انابا، جو رب کی طرف رجوع کرے، اور خوب جانتے ہدایت چاہتا ہوں۔ آگے کفار قریش کا ایک شوشہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لانے کو تیار تو ہیں بھی آپ سکتے ہیں، لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو لوگ ہمیں قتل کر دیں، اٹک لیں گے، اس لیے جان کے خطرے کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لائیں۔ اور یہ ان کا محض ایک شوشہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ حق کو ماننے کے بعد اگر قتل ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پھر دوسرے مومن بھی تو وہاں ہیں، ان سب کو کس نے اچکا؟ کہنے لگے اگر ہم پیروی کرتے ہیں ہدایت کی تیرے ساتھ نتخطف، اچک لیے جائیں اس زمین سے، ہمیں نہیں لوگ چھوڑیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں غلط کہتے ہیں، کیا ہم نے قدرت نہیں دی ان کو حرم میں؟
حرم امن کی جگہ ہے، کھینچ کر کے لائے جاتے ہیں ثمرات کل شے، ہر چیز کے پھل، رزق من لدنا، تو حرم میں ہم کو کس نے چھیڑنا ہے؟ باوجود کافر اور مشرک ہونے کے حرم میں کسی کو نہیں چھیڑ، الا ماشاء اللہ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے پہلے بڑی قومیں ہلاک کی ہیں، کما اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، یہ معیشتہ کی نسب کیسے آئی؟ تو یہاں آپ کو 3 ترکیبیں جمل میں، کمالین میں، بیضاوی میں، کشاف وغیرہ میں ملیں گی۔ ایک یہ کہ یہ حرف فی جہاں موجود ہے، بطرت فی معیشتہا، اپنی زندگی اور اپنی معیشت میں وہ اترا چکی تھی، تکبر کر چکی تھی، گھمنڈ کرتی تھی۔ دوسری جہاں مزاح موجود ہے، بطرت ایام معیشتہا، تیسری معیشتہا بطرت سے تمیز ہے، بطرت وہ بستی اترا چکی تھی، تکبر کرتی تھی، اب روئے اپنی معیشت کے، بس یہ ان کے مکان ہیں، نہیں آباد ان کے بعد مگر قلیل، اور ہم ہی بارش۔ تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، وقتوں کسی قوم میں، ان بستیوں کی قوم میں، یعنی مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے۔ یتلو پہلے گزر چکا ہے کہ قرآن پاک کی رسم الخطی توقیفی، اب یتلو تو واحد کا صیغہ ہے اور واو کے آگے الف آیا ہے، آنا نہیں چاہیے، مفرد ہے، جمع نہیں، لیکن یہاں یتلو تتلو یہ واحد کے آگے الف آیا ہے تاکہ پڑھے ان پر ہماری آیتیں، اور ہم بستیوں کو نہیں ہلاک کرتے مگر اس حالت میں کہ لوگ وہاں کے ظالم ہیں۔ اے لوگوں، ان کو تو بڑا کچھ ملا تھا، وہ ہلاک ہوئے۔ وما اوتیتم من شیء، تمہیں نہیں دی گئی کوئی چیز مگر دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر بھی ہے، پائیدار بھی ہے۔ کیا تم پائیدار کو غیر پائیدار کو نہیں سمجھتے؟ کیا پس وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا، وعدہ اچھا، پس اس سے ملنے والا ہے، اس شخص کی طرح ہوگا جس کو ہم نے فائدہ دیا، فائدہ دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین، عذاب میں حاضر کیے ہوئوں میں سے ہوگا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، پس فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک وہ جن کو تم خیال کرتے تھے؟ کہیں گے وہ لوگ جن پر بات لازم ہو چکی بات، اے رب ہمارے، یہ وہ ہیں کہ ہم نے بہکایا ہم نے ان کو جیسے خود ہم بہکے، تبرأنا الیکا، بیداری کے اعلان کرتے ہم تیری طرف، نہیں کیجیے ہماری عبادت کرتے۔ اور کہا جائے گا پکارو اپنے شرکاء کو، پس وہ ان کو پکاریں گے، پس نہیں ان کی دعاؤں کو قبول کر سکیں گے، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش کے بے شک ہوتے وہ ہدایت یافتہ۔ اور جس دن ان کو پکارے گا پس فرمائے گا کیا کچھ جواب دیا تم نے رسولوں کو، فاہمیت پس مشتبہ ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن، پس وہ نہیں سوال کر سکیں گی۔ بس بہرحال وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا اچھا، پس قریب ہے کہ ہوں گے وہ مفلحین، فلاح پانے والوں میں سے۔ اور رب تیرا پیدا کرتے ہے جو چاہے اور وہی اختیار رکھتا ہے، ما کان لہم الخیرہ، نہیں ان کے لیے اختیار، سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ اور رب تیرا جانتے ہے اس چیز کو تو کنوں مخفی رکھتے ان کے سینے، اور جس کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہہ دے بتاؤ تم، اگر اللہ تعالیٰ کر دے تم پر رات کو سرمدن دائمی قیامت کے دن تک، کون الہ ہے اللہ کے سوا جو تم لا کر کے دے گا روشنی؟ کیا پس تم نہیں سنتے؟ کہہ دے بتاؤ تو اگر کر دے اللہ تعالیٰ تم کا دن کو سرمدی دائمی قیامت کے دن تک، کون الہ اللہ کے سوا جو تم لا کر کے دے رات جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا پس تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی رحمتی سے بنائی تمہارے لیے رات اور دن تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور جس دن پکارے گا ان کو، پس فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک،
وہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، اور کھینچ لیں گے ہم ہر امت سے شہیدن ایک گواہ، بس کہیں گے لاؤ دلیل اپنی، بس وہ جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور غائب ہو جائے گی ان سے وہ چیز جو اس طرح مانتے رب۔ اوپر ذکر تھا دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، اور دوسری طرف جو رب کے پاس ہے اس کی بہتری کا، ایک طرف ہے متاع الحیات دنیا و زینت، اور دوسری طرف ہے ما عند اللہ خیر و ابقیٰ۔ اب انہی دو طبقوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، وعدہ اچھا، جنت ملے گی، اللہ کے رحمتیں ملیں گی، اور وہ اس کو ملے گا بھی، جو وعدہ کیا اس سے اس کو ملے گا۔ یہ اس کی طرح ہے جس کو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ملا، پھر قیامت کے دن عذاب والوں میں اس کو حاضر کیا گیا۔ یہ دونوں برابر ہیں؟ کب برابر ہو سکتے؟ اب اس قیامت کا تذکرہ، کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ عابدین سے کہیں گے جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، میرے شریک وہ جن کو تم خیال کرتے، لات، منات، عزا، حبل، کوئی بھی ہو، کہاں ہے؟ وہ لوگ کہیں گے جن پر بات لازم ہو چکے گی، ربنا، اے یا ربنا، اس حرف سے پہلے یا کا لفظ ہمیشہ موجود ہے، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، جن پر حق کا فیصلہ لازم ہو چکے گا، یعنی عابدین کہیں گے، معبودین کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے رب ہمارے، یہ لوگ اغوینا، بہکایا ہم نے ان کو جیسے ہم خود بہکے، لیکن ہم بیزاری کا اعلان کرتے کہ یہ ہماری عبادت نہ کرتے، دورنگی بات کہے گی۔ اب یہاں ترتیب سمجھنا، ہؤلاء موصول، الذین موصول، اغوینا یہ اس کا صلہ موصول مل کر کے صفت ہؤلاء، اغویناہم خبر، کما غوینا یہ اس کی قید، یہ وہ لوگ ہیں بہکایا ہم نے ان کو جیسے ہم خود بہکے۔ پھر سمجھ لینا، ہؤلاء موصول، الذین موصول، اغوینا اس کا صلہ موصول ہے، اور موصول اور صلہ مل کر کے یہ صفت بنی ہؤلاء، اغویناہم اس کی خبر ہے، اور مقید ہے کما غوینا سے، اسی واسطے خبر بننا صحیح ہوا۔ اگر کما غوینا نہ ہوتا تو پھر اغوینا ہی مبتدا تھا، اغوینا ہی خبر تھی، تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، زید انسان کوئی فائدہ تو نہ ہوا۔ جی کیا کہا میں نے؟ اغوینا موصول اپنے سینے سے مل کر یہ صفت موصول اپنے سینے سے مل کر مبتدا، اغوینا یہ خبر، اور کما غوینا کی قید، اس کما غوینا کی قید سے اغویناہم کا خبر بننا صحیح ہوا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مبتدا بھی وہی، خبر بھی وہی، انسان ناطقن تو نہ بنا، تو مقید ہونے کی وجہ سے خبر بن گئی۔ یہ جمل میں، کمالین میں اور کتابوں میں یہ تفصیل موجود۔ کینا دون شرکاءکم، رب تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ نا اپنے شریکوں کو، وہ پکاریں گے یا لات واغثنی یا منات واغثنی، کوئی بھی ان کی دعا کو نہیں سنتا۔ عذاب کو دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ جزا بنائیں
لو انہم کانوا یہتدون ما دعوہم، ان کو نہ پکارے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ تم نے میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ فحمیت علیہم الانباء، مشتبہ ہو جائیں گی ان پر خبریں، یعنی کوئی صحیح بات نہیں کہہ سکیں گے. بس وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے. گزر چکے کل کے سبق میں کہ ایک طرف آتے لا تسالون، دوسری طرف کیا ہے؟ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تو کیا اس کا جواب نقل ہوا تھا؟ اوقات مختلف ہیں. بخاری کتاب و تفسیر ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جس نے توبہ کی، ایمان لائے، عمل اچھے کیے، بس قریب ہے کہ وہ مفلحین سے ہوگا. فرمایا یہ بے وقوف غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر خدا جانے کیا سمجھتے ہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، رب بھی تیرا پیدا کرتے، رب بھی تیرا مختار ہے، کوئی اور مختار. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ لہم کی ضمیر کی طرف جاتی ہے. محلی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے مشرکین کی طرف جاتی ہے، ان مشرکوں کو کوئی اختیار نہیں. لیکن صحیح بات وہ ہے جو کبیر میں، روح المعانی میں، البحر المحیط میں ہے، لہم سے مراد ہے مخلوق. ما کان لہم، اس مخلوق کو کوئی اختیار نہیں. سبحان اللہ و تعالی میں محلی رحم اللہ تعالیٰ لہم کی ضمیر بتاتے مشرکین. تو اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین کو اختیار نہیں، دوسروں کو ولیوں کو اختیار ثابت ہو گئی. وہ ان کا ذہن صاف ہے. یہ بزرگ بڑے صاف دل ہوتے ہیں. انہوں نے یہ خیال کیا کہ پہلے کیونکہ مشرکین کی بات آ رہی ہے تو لہذا ضمیر ان کی طرف ہے. مولانا بولے ہاں ما کان لہم اے للمشرکین، تو دوسرے کہتے نا ما کان لہم، مخلوق کے لیے کوئی اختیار. اب مخلوق میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، کوئی اختیار نہیں. رب بھی خالق ہے، رب بھی مختار. اب یہاں ایک تھوڑی سی بات میں رکھتا ہوں. مزید بات تو ہم نے دیکھنی ہو تو مختار اس میں دل کا سرور میں کر دی ہے. یہاں تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں. بعض لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کا لفظ سے تعبیر کرتے، آپ مختار کل ہیں. تو اس مختار کل کے لفظ میں تفصیل ہے. یہ باب افتعال ہے. فاعل کا صیغہ بھی بن سکتا ہے مختیرون، مفعول کا صیغہ بھی بن سکتا ہے مختیر. اس میں فاعل ہے مختارن، مختیرن اصل میں تھا فاعل، مختیرن مفعول. اگر مختار کل کا یہ معنی ہو کہ آپ سارے جہان کا اختیار رکھتے ہی، تو خالص شرک کا عقیدہ ہے لا شک کا. سارے جہان کے اختیار تو صرف ربوں کا یخلق ما یشاء یختار. اور مختار کے اگر مفعول کا صیغہ ہو تو پھر اس میں تفصیل. اگر مفعول کے معنی کہ مختار آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے، مخیر ہے آپ، تو یہ بھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیارات کسی کو. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، حوالے وہی انجیل وغیرہ کے دیکھ لینا دل کا سرور میں، کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے کل اختیارات مجھے دے دیے ہیں. اور یہ احمد رضا خان کا عقیدہ ہے. احد سے احمد کو، احد سے احمد کو، اور احمد سے تجھ کو، سب کن اور مکن حاصل ہے یا ہو.
یہ عیسائیوں کا عقیدہ۔ اب تیسرا معنی مختار کا، مختار کا معنی چنا ہوا۔ اس معنی میں اگر کوئی شخص کہے کہ آپ مختار کل ہیں، خدا کی ساری مخلوق میں ختم نبوت کے لیے درجے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے آپ کو رب نے چنا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ نے چنا ہے، تو پھر یہ معنی صحیح۔ تو اگر کوئی شخص آپ کے سامنے یہ لفظ بولے مختار کل، تو پہلے اس سے اس کی تشریح پوچھی کہ بھائی تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر یہ کہے کہ میری مراد ہے کہ جہان، سارے جہان کا اختیار آپ رکھتے ہیں، اختیار رکھنے والے، تو یہ بھی کفر ہے۔ مختار کل کا یہ معنی ہو کہ آپ مخیر ہیں، ساری چیزوں کے اختیار رب نے دے دیا ہے، تو پھر بھی کفر ہے، لا شک کا۔ اور مختار کل کا یہ معنی لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں آپ کو چن لیا ہے درجے شان کے لحاظ سے، تو لا شک کا فی صحت ہی۔ رب تیرا جانتا ہے جو چیز تمہارے سینے چھپا، ان کے سینے چھپاتے ہیں جس کو ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لا الہ الا لہ الحمد فی الاولی، پہلے میں نے کر چکا ہوں کہ یہ صفات غالبہ ہے۔ صفات غالبہ کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ موصوف اکثر محذوف۔ یہ اولا کس کی صفت ہے؟ دار اولا۔ آخرت کس کی صفت ہے؟ دار آخرت۔ کہ دار الاولا و دار الاخرہ، عاجلہ آجلہ، یہ سب اس کی صفت۔ اس دام میں بھی اسی کی تعریف ہے، آخرت میں وَلَوْ الْحُكْمُ إِلَيْهِ۔ تم ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی دائمی کر دے قیامت کے دن تک، کون الہ ہے اللہ کے بغیر جو تمہیں روشنی لا کر کے دے؟ کیا تم نہیں سنتے؟ اب دیکھیے اوپر ذکر تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ رات تم پر دائمی کرے، تو رات میں دیکھا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن رات میں آوازیں سنتے ہیں، اس لیے تسمعون لیل کے ساتھ لگائے۔ تو ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن بنا دے ہمیشہ قیامت کے دن تک، کون اللہ کے بغیر ہے جو رات لا کر کے دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ افلا تبصرون، تو دن میں دیکھا جاتا ہے، نہار کے ساتھ تبصرون مناسب، لیل کے ساتھ رات میں کیونکہ نظر تو کچھ نہیں آتا، وہاں تسمعون۔ تو کہہ دے اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بنائی، دن بنایا۔ رات کیوں بنائی؟ یہ لتسکنوا فیہ، لیل سے متعلق، اور لتبتغوا من فضلہ، یہ نہار سے متعلق۔ بات سمجھ آ گئی؟ تاکہ رات کو سکون کرو، دن میں کماؤ، اور تاکہ تم سکون کر کے کما کر کے رب کا شکریہ ادا کرو۔ جس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا ان کو کہ کہاں ہے میرے شریک جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے؟ فیقولوا اَیْنَ شُرَکَائِیَ الَّذِینَ کُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ؟ ابھی پہلے آپ سن چکے، حامیۃ علیہم الانباء، باتیں مشتبہ، اب جواب نہیں دے سکے۔ ہم کھینچ لیں گے ہر امت سے گواہ، وہ پیغمبر ہوگا، بس کہیں گے لا دلیل، سب جان لیں گے حق للہ وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ بے شک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، بس اس نے سرکشی کی ان کے خلاف، اور دیے ہم نے ان کو خزانوں میں سے اتنے کہ بے شک اس کی چابیاں البتہ تنوع بوجھل کر دیتی تھی بالعصبۃ، جماعت کو جو قوت والی ہوتی۔ جب کہا سے اس کی قوم نے لا تفرح، مت تکبر کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فرحین تکبر کرنے والوں، اور تلاش کر فیما، اس چیز کے مقابلے میں جو اللہ نے تجھے دی، آخرت کا گھر، اور نہ بھول جا اپنا حصہ دنیا سے۔ وَأَحْسِنْ، اور نیکی کر، احسان کر جیسے رب نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور نہ تلاش کر فساد زمین میں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا مفسدین۔ کہا اس میں پختہ بات ہے، اوتیتہ،
یہ دیا گیا میں اپنے علم کی بنا پر جو میرے پاس تھا. کیا نہیں جانا اس نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق سے ہلاک کی اس سے پہلے جماعتیں وہ جو زیادہ سخت تھی اس کے قوت میں اور زیادہ تھی عزم جماعت کی. اور بھی سوال کیے جاتے ان کے گناہوں کے بارے میں مجھے پس نکلا وہ اپنی قوم پر اپنی زینت میں. کہا ہم لوگوں نے جو ارادہ کرتے دنیا کی زندگی کا یا ایسا کاش کے ہمارے لیے بھی مثل اس کے ہوتا جو قارون کے لیے ہے. بے شک وہ لذو حظ نصیبے والا ہے, بڑے نصیبے والا. اور کہا ان لوگوں نے جن کو دیا گیا علم وہ لکم خرابی تمہارے لیے, بدلہ اللہ کی طرف سے بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور عمل کی اچھی. اور ولا یلقاہا اور نہیں دی جاتی تھی مگر صابرین. بس ہم نے دسایا اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں. تیار کردہ سعود الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا. یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں, ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں, مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر کیسٹوں کا مرکز سعود الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں. سعود الاسلام. قارون کا نام تھا منور, منور نام, قارون اس کا لقب. اور امام راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نسب نامہ یوں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیزاد بھائی تھا. موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ابن عمران ابن قاحس ابن لاوا ابن یعقوب. موسیٰ ابن عمران ابن قاحس ابن لاوا ابن یعقوب. اور یہ قارون ابن یسحر سواد کے ساتھ ابن لاوا قاحس ابن لاوا ابن یعقوب چچیرا بھائی. یہ تفسیر کبیر وغیرہ میں کا نسب نامہ لکھا. بڑا کنجوس آدمی تھا. کنجوسوں کے متعلق گویا کہ جہاز کی کتاب ہے کتاب البخلا, الگ کتاب ہے. اس میں عجیب عجیب کہانیاں انہوں نے بیان کی ہیں. اس شوق کو تو دیکھ لینا. اس کے متعلق جہاں تک لکھا ہے کہ یہ روٹی کے اوپر سالن ڈال کر کے کھاتا تھا. رکابی میں کہتا تھا کہ نہیں رکابی میں نہ دو, اس لیے کہ رکابی میں تم دو گے تو رکابی کی کلی دور ہو جائے گی تو مجھے وہ کلی کرانا پڑے گا. کتاب البخلا للجاہل دیکھ لینا. تو اب کنجوس اتنا ہو کہ رکابی میں روٹی نہ, اوپر ساگ رکھا, دال اوپر ڈالی روٹی پر کھا لیا. تو کنجوس اتنا ہو. اور کہتے ہیں ٹھیکیدار, یہ بھی کہا کہ تاجر. یہاں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی باوجود صوفی ہونے کے صوفیوں کو بہت کم غصہ آتا ہے, لیکن اس مقام پر بھی کچھ گرم ہے. اور آگے جہاں 7 زمینوں کے تعین کا ذکر آئے گا وہاں بھی ذرا خاصے گرم. اور زماں شریف تو جگہ جگہ گرم رہتا ہے, سمجھ آئے. وہ جہاں بھی کوئی اس کو نفل ملتا ہے نا وہ ابھی آئے گی بات اس کی گرمی ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے پاس علم کیمیا تھا, یعنی سونا بنانی. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ ان کی نوعیت تو بدلنا کہ بالکل غلط. نادان ہیں, احمق ہیں, جاہل ہیں جو اس کے پیچھے. کبھی موروثیوں کے ہاتھ میں نہ سونا بنانا نہ چاندی بنانا. قطعاً کشتے بناتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہیں کہ اور سونا بناتے ہیں چاندی بناتے ہیں کبھی نزدیک نہ جانے. قطعاً
تو یہ بھی کہا گیا کہ اس کے پاس علم کیمیا تھا، سونا بنانا جاتا ہے۔ اصل بات یہ کہ تاجر تھا، ٹھیکیدار تھا، کماتا خوب تھا، کھاتا کچھ نہیں، دیتا بھی کسی کو نہیں، تو جمع ہی ہوگا پھر کہاں جائے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پس اس نے قوم کے خلاف سرکشی کی۔ ہم نے خزانوں میں سے اتنی چیز اس کو دی تھی کہ مفاتح مفتاح ان کی جمع بھی ہے، چابی، اس کے خزانے کی چابیاں لا تنوء اے لا تسطلو، عصبہ کا لفظ لغت کی کتابوں میں ہے 10 سے لے کر کے 40 تک، وقیلہ 70 تک بولا جاتا ہے۔ عصبہ، اصابہ 10 کم سے کم 10 سے لے کر کے 40 اور 70 تک یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ماں عصبہ بھی نہ ہو، اولي القوہ، قوت والے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کے خزانے کی چابیاں اتنی تھیں کہ اچھی خاصی جماعت ان چابیوں کو نہیں اٹھا سکتی تھی، اس کے خزانے کا کیا کہنا۔ دوسرے کہتے نہیں، مفاتح مفتاح ان کی جمع فتح، مفتاح کے معنی خزانے، کہ بے شک جو خزانے تھے اس کے اتنے تھے کہ اچھی خاصی جماعت ان کو نہیں اٹھا۔ قوم نے کہا کہ لا تفرق، اکڑ مت، گھمنڈ مت کر، غرور مت کر، بے شک اللہ فرحین، گھمنڈ کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو ان کو نہیں پسند کرتے۔ وابتغ فیما، فی کے یہاں مانے کرتے مقابلہ، فی مقابلے کے لیے، تلاش کر اس چیز کے مقابلے میں، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جو رب نے تجھے دی ہے، کیا تلاش کر؟ الدار الآخرہ، یہ جہاں مال خرچ کر آخرت تجھے دے، اور اپنا حصہ دنیا میں سے بھی نہ بھول جا، کھا بھی، روٹی پر نہ ڈال بلکہ رکابی میں ڈال کر کے کھا، ولا تنسى نصیبک من الدنیا، اور احسان کر لوگوں کے ساتھ جیسے رب نے تیرے ساتھ احسان۔ زمین میں فساد مت بچا، یہ بخل بھی فساد ہے، گھمنڈ بھی فساد ہے، اور بھی اترانا، تکبر، سب فساد ہے۔ بے شک اللہ فسادیوں کو نہیں پسند۔ قارون نے کہا پختہ بات ہے، یہ من الکنوز ماں، یہ جو ماں ہے نا، یہ مجھے دیا گیا اپنے علم کی وجہ سے، میرے پاس لیاقت تھی، قابلیت تھی، ان کو بھی تو لیاقت پیدا کرے، قابلیت، استعداد پیدا کرے، کہ میں مجھ سے کیوں مانگوں، یہ تو مجھے اپنی قابلیت کی بنا پر نہیں۔ رب تعالیٰ نے جواب دیا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ جماعتیں ہلاک کی جن سے اس سے زیادہ سخت تھی قوت میں، بدنی لحاظ سے، وہ اکثر و جمن، جمعیت کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھا۔ اس کو اپنی لیاقت پر اتنا گھمنڈ ہے۔ ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ یہ سوال بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت یہاں پہ ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور دوسری طرف آتا ہے فوربک لنسألنہم اجمعین، دونوں کا تعارف سمجھ آ گیا۔ یہاں کے لا یسأل عن ذنوب المجرمین، اور دوسرے میں ہے کہ فوربک لنسألنہم اجمعین، ایسے سوال معلوم ہے۔ تو جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے، مجرموں سے سوال نہیں کریں گے استعلام اور استخبار کے طور پر، معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو پہلے مانا۔ سوال ہوگا بے ایمانہ کہ تم نے یہ کام کیے کیوں، میں نے منع کیا تھا کیوں کیا۔ ایک تو سوال اس لیے کہ معلومات حاصل ہوں، وہ تو ضرور تھی رب ہے۔ ایک یہ کہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے یہ کام کیے کیوں، تو دونوں کی نوعیت الگ ہے۔ کہا ان لوگوں نے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کی زندگی کا، پس نکلے ایک دن اپنے قوم میں ٹھاٹ بات کے ساتھ، کہتے گھوڑا تھا، زین کی رکابیں سونے کی تھی، اور اس کے سر پر ایک تاج ہوتا تھا،
سونے سے جڑاؤ تھا، ادھر نوکر آگے پیچھے، عجیب منظر تھے۔ تو دو طالب دنیا تھے، یریدون الحیات الدنیا، کہنے لگے کاش ہمیں بھی ایسا حاصل ہوتا جیسے قارون کو، وہ بڑے حصے والا، بڑے بخت والا، بڑے نصیبے والا۔ کچھ وہاں اہل علم بھی تھے، قال الذین اوتوا العلم ویلکم، خرابی تمہاری، اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا وہ بہتر، لیکن ملے گا کس کو؟ لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها، یہ ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں کی ضمیر راجع ہے بسوئے جنت، المصابت و بہا، جو اللہ کی طرف سے بدلے کے طور پر ملے گی۔ اوپر تو نا ثواب اللہ، تو وہ ثواب اللہ جو جنت کی شکل میں ہوگا وہ نہیں دی جائے گی مگر صابرین کو۔ مولانا جانتے ہیں ہاں، ولا یلقاها الجنت، ہاں ہاں کی زمین راجے بسوئے جنت، اوپر ثواب اللہ کا لفظ ہے، اس لیے کہتے ہوں کہ ثواب کا لفظ تو مذکر ہے کہ یہاں اس کی طرح نہ پھیر دے، تو اس لیے میں وہ الفاظ اس لیے دہراتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے حقیقت کو سمجھیں۔ جنت جس کا بدلہ دیا جائے، بس ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا، بس کوئی جماعت اس کی مدد کرنے والی نہ ہوئی اللہ کے ولی، اور نہ وہ انتقام لے سکے۔ اب ہوا کیا؟ تفسیر معالم التنزیل، تفسیر خازن بیضاوی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہاں بڑا قصہ آپ کو ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کل فلاں جگہ میں حاضر ہونا، وہاں مسائل آپ کو سنائے جائیں گے اور ان میں زنا کی برائی وغیرہ بھی بتائی جائے، سزا بھی بتائی جائے۔ یہ جب اعلان کیا تو قارون کو موقع دیا، اس نے ایک بازاری فاحشہ عورت عصمت فروش کے ساتھ سازگار کہ اتنی رقم میں تجھے دوں گا، یہ تھیلی لے لے رقم۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں بات فرمائیں گے اور اس میں زنا کی برائی بیان کریں گے تو مجلس میں اٹھ کھڑے اور کہنا حضرت آپ جو اس فعل کی برائی بیان کرتے ہیں، آپ نے جو میرے ساتھ یہ کارروائی کی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اب لوگوں میں ہر طرح کے ذہن ہوتے، مخلص تو کبھی نہیں مان سکتے تھے، لیکن مخالف جو ہیں وہ کہہ سکتے تھے جی موسیٰ علیہ السلام موٹے تازے آدمی، ایسی بات ہوئی ہو تو کیا بھائی الیاذ باللہ۔ عین موقع پر اس عورت نے اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے کہا کہ آپ نے جو یہ کارروائی مجھ سے کی اس کا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی، ہارون علیہ السلام جمالی، جلال میں آ گئے، رب کے سامنے سجدے میں گئے کہ پروردگار میں تیرا پیغمبر، بھرے مجمع میں یہ بات کہتی ہے کہ میرے ساتھ آپ نے یہ کیا، تو کئی لوگ بے وقوف ہوں گے مان لیں، پروردگار میری پوزیشن بات، اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ تو ان سے کہہ دے کہ عورت سے کہہ دے کہ تو توبہ کر لے ورنہ عذاب تجھ پر بھی آئے گن کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا، وہ اس نے کہا جی میں تو نہیں بولتی، یہ تھیلی مجھے قارون نے دی ہے وہ بول رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ قارون بھی، اس کی کوٹھی بھی، اس کی دولت بھی سب زمین نکل گئی۔ اس کا ذکر ہے فخسفنا بہ وبدارہ، ہم اس کو بھی دسا دیا، اس کے گھر کو بھی زمین دی، پس نہ تھی اس کے لیے جماعت جو مدد کرتی اللہ کے وجہ، اور نہ وہ انتقام لے سکا۔ رب سے کون انتقام لے سکا؟
اور ہوگے وہ لوگ تمنا جنہوں نے آرزو کی تھی مکانہ، یہ مکانہ مصدر میمی ہے، اس کو مکان ظرف نہ سمجھ، مکانہ مصدر تمنا مکانہ جنہوں نے آرزو کی تھی اس جیسا ہو جانے کی، مکانہ اے کونہ اس قارون جیسے ہو جانے کی آرزو کی تھی۔ کل یہ کہا تھا نا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وہ کہنے لگے وَيَكَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اگر اللہ تعالی ہم پر احسان نہ کرتا ہمیں بھی زمین میں دسا وَيَكَنَّهُ لَا يُفْلِحُ، اب وہ کا انا کا لفظ سمجھ۔ امام سیبوی رحمہ اللہ تعالی اور امام خلیل ابن احمد جن کی وفات 210 ہجری میں، سیبوی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں یہ اسم فعل ہے بمعنی آجبوں کے، اور کاف بمعنی لام کے ہے، وَيَكَأَنَّ آجبو لِأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ کیا کہا میں نے؟ سیبوی کا کیا نام تھا؟ سیبوی کا کیا نام تھا؟ بہت کم ہوئے، اچھا خلیل ابن احمد کب فوت ہوئے؟ 210 ہجری میں۔ اچھا یہ باتیں تو علماء کے لیے نہایت اہم ہوتی ہیں، جو باتیں میں کہتا ہوں تو زیادہ نہیں کریں۔ ہاں آجب ہو گیا تو مانا کہ آجب ہو لأن اللہ، میں تعجب کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب تو رزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اگر اللہ تعالیٰ احسان ہم پر نہ کرتا ہمیں بھی دسا رہے، وَيَكَنَّهُ آجب لِأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ۔ باقی بصریین وغیرہ یہ فرماتے کہ ذات و بمانے اسم فعل ہے بمانے آجب، اور کأنہ حرف تشبیہ، کأنہ حرف تشبیہ، آجب میں تعجب کرتا ہوں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ تلک دار الآخرت، وہ گھر آخرت کا بناتے ہم اس کے ان لوگوں کے لیے جو نیک ارادہ رکھتے سرکشی کا زمین میں اور نہ فساد اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا، جو لایا بالحسنہ نیکی پس اس کے لیے اس سے بہتر ہوتی، اور جو لایا برائی پس نہیں بدلے دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے مگر اس چیز کا جو وہ کرتے ہیں۔ بے شک وہ ذات فرض علیک القرآن، جس نے فرض کیا تجھ پر قرآن، البتہ لوٹائے گا تجھے معاد کی طرف۔ تو کہہ دے بے شک رب میرا خوب جانتا ہے اس کو جو لایا بالخدا ہدایت ہے اور اس کو جو کھلی گمراہی ہے، اور نہ تھا تو امید رکھتا اس کی کہ ڈالی جائے گی تیری طرف کتاب، مگر رحمت من عندک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، بس ہرگز نہ ہونا امدادی مجرموں کا کافروں کا، اور ہرگز نہ روکیں تجھے اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے تو تاری تیری طرف، اور دعوت دے اپنے رب کے طرف، اور ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے، اور نہ پکار اللہ کے ساتھ الہ آخر، لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ، مگر صرف اسی کی ذات، لہ الحکم والیہ ترجعون۔ رب طالب دنیا کا واقعہ تو آپ نے سنا، اب آخرت کا ذکر کرتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ کہتے ہیں تلک دار الآخرت، وہ آخرت کا گھر ہے۔ ہم
نجعلها للذین لا یریدون۔ معتزلہ کا یہ خیال ہے کہ جنت بھی موجود نہیں، دوزخ بھی موجود نہیں۔ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نجعلها، ہم اس کو لوگوں کے لیے وہاں بنائیں گے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اہل حق یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت بھی نہیں دوزخ بھی نہیں، تو پہلے آپ پڑھ چکے جنت کے متعلق اعدت للمتقین، نار کے متعلق اعدت للکافرین، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، وہاں سے نکالا گیا وغیرہ، ان کا کیا مفہوم؟ ناجالوں کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہاں اس وقت پیدا ہو، مطلب یہ کہ پیدا تو اب ہے، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ یہ جنت ان کے لیے ہے، دوزخ ان کے۔ پیدا تو اب ہے، لیکن فیصلہ اس دن ہوگا کہ یہ اہل جنت ہیں یا نہیں۔ جو شخص نیکی لایا تو اس کے لیے بہتر ہوگی، جو برائی لایا تو ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے نہیں، ان کو بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جو وہ کرتے ہیں۔ آگے ربط سمجھے، امام راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اوپر تل کا دار الآخرتوں کا ذکر ہے، آگے معاد بھی آخرت ہے۔ مانا یہ ہے کہ جس رب نے تجھ پر قرآن فرض کیا البتہ تجھے لوٹائے گا معاد قیامت کی طرف لوٹنے کی جگہ، وہ اوپر بھی قیامت تھی، اس جہاں بھی قیامت۔ ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ ربط بیان فرماتے ہیں کہ بخاری میں معاد کے معنی آتے مکہ، بخاری میں معاد کے معنی مکہ۔ فرماتے جس رب نے تجھ پر قرآن لازم کیا وہ تجھے مکے کی طرف لوٹائے گا۔ آپ تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں نا، مکے کی طرف لوٹائے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے دیکھو جیسے موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، 30 سال وہاں گزارے، پھر 10 سال مدین میں گزارے، مدین کے بعد پھر رب نے مصر کی طرف لوٹایا، پہلے معاملہ اور تھا اب اور، اسی طرح آپ کا بھی معاملہ پہلے اور کا تھا اب اور۔ تو معاد کے معنی مکہ بھی، اس تفسیر کے مطابق وہ حضرت یہ ربط دیتے ہیں۔ فرمایا جو شخص ہدایت لایا، رب خود جانتے ان کو جو ہدایت لایا اور ان کو جو کھلی گمراہی۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور تو امید بھی نہیں رکھتا تھا کہ تیری طرف یہ ڈالی جائے گی، الا القینا رحمۃ من ربک فلا تکونن شہیدا، کافروں کی امداد نہ۔ دیکھیے مفتی احمد یار خان صاحب بریلوی علماء کے مفتی تھے، ان کی کتاب ہے جاء الحق، اس میں بھی ہے، مولوی محمود عمر صاحب نے بھی مقیاس میں لکھا، اور آل بدعت کی بہت سی کتابوں میں ہم نے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک یاد تھا، آپ شکم مادر میں تھے، ابھی والدہ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ پہلے سے قرآن کو جانتے تھے، شکم مادر میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو 40 سال کے بعد قرآن پاک کا نزول کیوں ہوا؟ اور قرآن تو یہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، تجھے تو اس کی امید بھی نہ تھی کہ تیری طرف کتاب ڈالی جائے گی،
ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو کتاب نہیں جانتا تھا، ایمان کی تفاصیل نہیں جانتا تھا، اور پہلے آپ پڑھ چکے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تو اس سے پہلے بے خبر، مَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا، ان نصوص کو ہم کہاں چھوڑے، ان نصوص کو ہم کہاں چھوڑے؟ بھائی محبت ہر ایک کی ہونی چاہیے، خدا سے بھی محبت ہونی چاہیے، پیغمبروں سے بھی، لیکن محبت شرعی طور پر۔ دیکھیے ہمارے پیر بھائی بھی تھے، عرصہ دراز تک اکٹھے ہم تقریروں میں تھے، حافظ اللہ ڈار صاحب مرحوم اور محفوظ، پنجابی میں بڑی بہترین تقریر کرتے، وہ کہتے تھے ہمارے گاؤں میں، گجرات ٹپیالہ ان کے گاؤں کا نام تھا، ان کے بیٹے اب یہاں میرے خیال میں یہ جو محکمہ تعلیم ہے، ان کے جو انسپکٹر مدارس ہوتے ہیں وہ لگے، یہ اس وقت بچہ تھا، چھوٹا تھا جب ہمارے گھر آتے جاتے، اب تو کوئی ملتا بھی نہیں۔ اللہ داد صاحب مرحوم نے واقعہ سنایا، ہمارے گاؤں میں ایک چودھری صاحب تھے، وہ فوت ہو گئی، ان کی ایک بیوہ رہ گئی، 2 بیٹے رہ گئے، بیٹیاں کوئی نہیں۔ بیٹوں کا زمین کے بارے میں جھگڑا، کوئی زمین کا ٹکڑا اچھا ہوگا، کوئی نرم ہوگا، جھگڑا ہوا، ایک نے کہا میں یہ لیتا ہوں، دوسرے نے کہا نہیں میں یہ لیتا ہوں، اندر اندر اختلاف ان کا چلتا رہا، کوئی تصفیہ نہ ہو سکا۔ ماں نے سمجھایا، بیٹوں نے نہ مانا، ماں ناراض ہو کر کے اپنے بھائیوں کے گھر گئی، کافی عرصہ وہاں، گاؤں والوں نے ان کو ملامت کیا کہ تمہاری ماں ہے، کھاتے پیتے ہو، امیر ہو، غریب بھی نہیں ہو، تو ماں کو جا کر کے لاؤ، وہ اس کے بھائی ہیں وہاں، لیکن تم تو بیٹے ہو نا، بیٹے کا حق تو مقدم ہوتا ہے۔ وہ دونوں گئے ماں کو منانے کے لیے، دونوں نے کہا بیٹے سارے نال چل، کہا نہیں میں نہیں جاتا، نہیں ضرور چل، نہیں جاتا، بیٹے چل، میں تھوڑی بیبی نہیں، میں رب تے رسول دی بیبی ہوں۔ یہ حافظ اللہ داد صاحب کا بیان ہے مرحوم، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو اللہ کی ماں ہوں اور رسول کی بیبی ہوں۔ چلو اب کی تو اس نے محبت اپنی طرف سے، لیکن یہ محبت بھی تو کفر ہوا نا کہ لم یلد ولم یولد کی ماں بن بیٹھی۔ یہ جاہل لوگ جو ہیں، حقیقت یہ ہے، انصاف سے دیکھا جائے تو ان کو نہ خدا سے دشمنی ہوتی ہے نہ رسول سے، محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت غلط انداز کی ہوتی ہے، وہ ان کو کفر سے نہیں بچاتی۔ اب ہر جگہ حاضر ناظر ماننے وہ کہتے ہم محبت کرتے، بھئی ہر جگہ حاضر ناظر محبت ہو تو اس سے زیادہ توہین کس میں ہوگی؟ میرے جیسا گناہگار تو سینما نہ دیکھے، چکلے میں نہ جائے، شراب خانے میں نہ جائے، ولی وہاں حاضروں کون سی محبت ہے؟ میں نے جادو نہیں سیکھا، سیمیا نہیں سیکھا جی، ناپاک علم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ لیتا ہوں جو نفع نہیں۔ مستدرک کے حاکم میں سند نالا شرط شیخین روایت، تو ایسے علوم کا ثابت کرنا کون سی تاریخ ہے؟ تو خیر یہ محبت یہ اس کا نام نہیں ہے، محبت وہ ہے جو شرعی انداز۔ تو قرآن کہتا ہے ما کنت ترجو، تو نہیں امید رکھتا تھا کہ تیری طرف کتاب ڈالی جائے گی، کتاب ملنے کی امید بھی نہیں رکھتا تھا،
ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ ولادت سے پہلے شکم مادر میں حافظ تھے، یا قرآن ملنے سے پہلے آپ کو یہ سارا کچھ علم تھا؟ یہ بالکل رام کہانیاں ہیں اور نصوص کی بالکل خلاف۔ فرمایا ہرگز نہ روکے تجھے اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے کفر کی، وادو الی ربک، ہرگز نہ ہونا مشرکین میں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا، کوئی اور الہ، لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات، اللہ کی جو ذات ہے، شخص ہے، وہ لہ الحکم الیہ ترجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ احسب الناس، کیا خیال کرتے ہیں لوگ یہ کہ چھوڑے جائیں گے اس بات پر کہ کہیں آمنا اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اور البتہ تحقیق سے ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کو جو ان سے پہلے تھے، پس البتہ اللہ ضرور جان لے گا ان کو جنہوں نے سچ کہا، اور البتہ ضرور جان لے گا ان کو جو کافر۔ کیا خیال کرتے وہ لوگ جو عمل کرتے برے، یہ کہ یسبقونا، ہم سے آگے نکل سکتے ہیں، ساء ما یحکمون، برا فیصلہ کرتے۔ جو شخص امید رکھتے اللہ کی ملاقات کی، بس بے شک اللہ کی میعاد البتہ آنے والی، اور وہی سننے والا جاننے والا۔ اور جس نے جہاد کیا بس پختہ بات ہے جہاد کرے گا اپنے نفس کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ غنی ہے عالمین سے۔ وہ لوگ جو ایمان اور عمل کی اچھے، البتہ ضرور مٹائیں گے ہم ان سے ان کی خطائیں، اور ضرور بدلا دیں گے ان کو اچھے اعمال کا جو کرتے رہے۔ اور تاکید کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھائی کی، اور اگر کوشش صرف کرے تجھ پر تاکہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اس چیز کو جس کا تجھے کچھ علم نہیں، پس ان کی اطاعت نہ کرنا، میری طرف ہے لوٹنا تمہارا، پس میں خبر دوں گا تمہیں اس چیز کی جو تم کرتے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کی اچھے، عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے فی الصالحین۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہتے آمنا باللہ، پر جب ان کو اذیت دی جاتی اللہ کے بارے میں تو کرتے لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ اور البتہ اگر آتی ہے مدد اللہ کی طرف سے تو البتہ ضرور کہہ دیں گے بے شک ہم تھے تمہارے ساتھ۔ کیا اور نہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اس چیز کو جو جہان والوں کے سینوں میں، اور البتہ ضرور جاننے گا اللہ ان کو جو ایمان لائیں، اور البتہ ضرور جاننے گا اللہ منافقین کو۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، ان لوگوں سے جو ایمان لائیں، پیروی کرو تم ہمارے راستے کی، اور البتہ اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں تمہاری خطائیں، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ، بے شک وہ البتہ کاذب، اور البتہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اور کچھ بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور البتہ ضرور سوال کیے جائیں گے ان سے قیامت کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں جو اخترافان رب۔ تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات وغیرہ میں یہ لکھا ہے، اوپر ذکر تھا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ تو یہ دعوت دینا تو بڑا مشکل کام، بڑی بڑی آزمائشیں ہوں گی، بڑے بڑے فتنے ہوں گے، بڑی بڑی مصیبتیں پیش آئیں گی۔ اتنی بات پر تو انسان کی خلاصی نہیں ہو سکتی کہ آمن نہ کہہ دے، آگے تکلیفیں نہ آئیں۔ دعوت اللہ کے سلسلے میں بڑی تکلیفیں ہیں۔ نام اس کا عنکبوت، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ آج یہ انشاءاللہ وہ مثال اور اس کے متعلق ضروری باتیں آ رہی۔ الف لام میم کے متعلق میں 5 تفسیریں پہلے سبق میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک یہ کہ الف سے مراد ہے اللہ، لام سے جبرائیل علیہ السلام، میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے یہ قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ باقی باتیں گزری، کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟
صرف اس بات پر کہ کہیں آمنا اور ان کا امتحان نہ ہوگا، آزمائش نہ ہوگی. ہم نے پہلے لوگوں کا بھی امتحان کیا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. دیکھیے معتزلہ کا یہ خیال ہے فاسد باطل کہ اللہ تعالی چیزوں کے وقوع سے پہلے ان کو نہیں جانتا. جب چیزیں واقع ہوتی ہیں تو پھر اللہ کا علم ان سے متعلق. اہل حق کہتے ہیں کہ چیزوں کا تو کیا، ان کے بنانے سے پہلے سب کچھ رب کے لیے. اب زمخشری جہاں بڑا کہتے ہیں دیکھو مضارع کا صیغہ ہو، نون تاکید اس پر آئے، استقبال کے لیے ہوتا ہے. معنی یہ کہ البتہ ضرور اللہ جان لے گا. جو نون جو تاکید ہوتی ہے وہ تو استقبال کے ساتھ بات کرتی ہے. اللہ اب تو نہیں جانتا، جان لے گا اللہ ان کو جو صدقو، اور جان لے گا کاذبین کو، تو اب تو نہیں جانتا. بڑا کچھ گرامر سے فائدہ اٹھا. اسی لیے تاج کبریٰ زادہ رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ ظواہر قرآن سے دھوکہ کھاتے ہوتے. ظاہر قرآن الفاظ پکڑ لیے اس پر چلتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنویر المقداس کی تفسیر ابن عباس ان کی الگ مستقل تفسیر، اس میں لکھتے ہیں اور بھی تفسیروں میں کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللہ تعالی ظاہر کر دے گا ان کو جو صدقوا، اور ظاہر کر دے گا ان کو جو جھوٹے. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ جہاں علم سے علم ظہور مراد ہے. اور لِنَعْلَمَ کی تفسیر میں نے بیان القرآن روح المعانی کے حوالے سے علم ظہور کا معنی ہے. رب تعالیٰ کو تو پہلے معلوم ہے. بندوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی رب کے علم میں رب جانتا ہے. تو علم ظہور مراد ہے، نہ وہ جو معتزلہ یہاں کچھ ہو. اب ان لوگوں کا ذکر جو مسلمانوں پر مصائب لاتے فتنے میں ڈالتے. کیا خیال کیا ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ نہ، صاحب آئے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ میعاد مقرر ضرور آئے گی. وہ سمجھ لو جس نے جہاد کی اپنے لیے کرے گا، اللہ غنی عالمین سے اس کو تمہارے جہاد عبادات کی کوئی ضرورت. جو ایمان لائے اچھے عمل کیے ضرور ان کی خطائیں معاف کریں گے، اچھے اعمال کا بدلہ رب. ابھی آپ نے یہ سنا کہ صرف آمنا کہنے سے ہی محمد نہیں ثابت ہو جب تک کہ آزمائش بھی نہ ہو. اب ایسی آزمائش والا ایک واقعہ مسلم شریف، نسائی شریف اور ابو داؤد وغیرہ حدیث کی کتابوں میں اور تمام تفسیروں میں آپ کو ملے. سعد ابن مالک ابن ابی وقاص، مالک دادے کا نام، والد کا نام ہے مالک. سعد ابن مالک ابن ابی وقاص دادے کی طرف منسوب ہے. سعد ابن ابی وقاص یہ ان لوگوں میں ہیں فرماتے انا رب الاسلام، چوتھے نمبر کے مسلمان. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں برادری کے لحاظ سے ماموں، 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی، فاتح ایران، بڑے پائے کے ساتھ. والد ان کا فوت ہو گیا. یہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ کا نام تھا حمنہ، حمنہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی تھی، امیر معاویہ کی بہن حمنہ. یہ خاندان طبی طور پر ذرا سخت گیر خاندان،
یہ جب مسلمان ہو گئے تو لوگوں نے ان کی والدہ کو اکسایا کہ دیکھیے آپ کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، آپ کے ابا جی نہیں ہوئے، بھائی نہیں ہوئے، بہنیں نہیں ہوئی، اس کو سمجھا۔ ماں نے بڑا سمجھایا۔ سعد بن ابی وقاص تو ایمان چھوڑنے والے نہ تھے۔ ان شریروں نے یہ کہا کہ تو ایسا کر، تو بھوک ہڑتال شروع کر دے، کھانا پینا۔ یہ کام بھی کیا۔ یہ منہ میں پانی ڈالتے تو اگل دیتی، روٹی ڈالتے تو باہر پھینک دے۔ اس پر بھی اثر نہ ہوا، ان کو اور شرارت ہوئی کہ تو گلی میں جا کر کے لیٹ جا، تو اس سے پوچھیں گے کہ کیوں، تو کہے میرا بیٹا نافرمان، آگے تفصیل میں نہ جانا۔ وہ دھوپ پر جا کر کے بڑھیا لیٹ گئی۔ جو گزرتے بھائی کیا حال ہے، کہا میرا بیٹا نہ، کس کی ماں تو ساتھ تو بڑا نیک تھا لیکن اب نہ۔ یہ اندر جا کر کے ڈالتے، وہ پھر کھسک کر کے بات چلی جاتی۔ کہتی میں تب کھانا کھاؤں گی، تب سائے پر جاؤں گی کہ تو کلمہ چھوڑ۔ انہوں نے کہا میں تو کلمہ نہیں چھوڑوں۔ کئی دن گزر گئے، لاغر ہوگی، قریب المرض۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے آپ کے پاس گئے کہ حضرت میں بڑی امتحان میں پڑ گئی، بڑی آزمائش میں، بدنامی بھی ہے۔ اس موقع پر جایتوں کی، اور یہ جتنے شریر تھے سب پاس سن رہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے والدین کے بارے میں اچھائی کی، لیکن اے انسان اگر کوشش صرف کریں تجھ پر یہ تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہ، ان کی بات نہیں مانی۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اب جب انہوں نے سنا تو آپس میں مشورہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ ساتھ تو پہلے بھی ماننے پر آمادہ نہ تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے تو نہ ماننا، یعنی وہ کہتے کہ ماں کی بات نہ ماننا تو پھر بھی نہیں ماننا۔ اب تو قرآن نازل ہو گیا ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑے۔ ایسا کرو، یہ بڑھیا مری ہماری بدنامی ہے، جا کر کے اس کو آمادہ کرو کہ تیرا بیٹا ہے، آج بھی کلمہ چھوڑے گا، کل چھوڑے گا، کل کھانا کھا۔ بعد کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق بھی تھی۔ حمنا رضی اللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کیے اچھے، ہم ضرور ان کو صالحین میں داخل کریں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہتے آمنا باللہ، جب اللہ کے بارے میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے رب کا عذاب۔ اگر مدد آتی ہے تو کہتے ہیں رب کی طرف سے، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ۔ کیا نہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو دلوں لوگوں کے دلوں میں ہے، عالمین کے دلوں میں۔ یعنی بعض لوگ ہیں، میں نے اپنی جیل کا قصہ سنایا تھا نلوا خوروں کا، ہاں، تو ایسے لوگ، اب ان لوگوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا تھا، وہ آپ کے معلومات کے لیے عرض کروں۔ انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی وہ ہم نے کی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ تو کانگریس لیے ہندوؤں کے ساتھی۔ اس پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی، اس پر اخبارات میں مضمون بھی آئے، بڑا کچھ کہ ہندوستان کی آزادی جو ہے وہ تو ہم نے کی۔ اس سلسلے میں اظہار العیب کا تیسرے باب، اظہار العیب کا تیسرا باب، جس کا اکثر حصہ عبدالحق نے بیٹے نے تیار کیا ہے، وہ ضرور ایک دفعہ دے ٹھوس تاریخی معلومات کہ تمہاروں نے کیا کیا۔ تمہاروں نے ہندوستان میں جہاد کو حرام قرار دیا، قربانیاں تو ہمارے لوگوں نے کی، اور لندن کی لائبریری کی کتابوں کے حوالے نکال کر کے بتائے کہ یہ ساری تکلیفیں تمہارا صرف ایک آدمی پھنسا ہے، مولانا فضل حق خیر آباد، اور وہ بھی اس لیے پھنسا ہے
کہ فضل حق رام پوری تھا مطلوب، نام کی غلطی سے یہ بیچارہ پھنسا۔ ساری تاریخ میں تمہارا ایک شخص ہے فضل حق خیرآبادی، حال علم میں سے تھا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ مناظرے بھی ہوئے، لیکن آج کل کے جیسے بدعتی ہیں ایسا نہیں۔ بہرحال بدعت اس کو اپنا پیشوا مانا۔ السورۃ الہندی، اور اس نے کالے پانی میں کتاب بھی لکھی، خود اس کا اپنا بیان ہے، ہم نے والے اس میں دے دی کہ اے سرکار برطانیہ، میں تو آپ کا نمکخوار ہوں، میرا باپ آپ کا ملازم تھا، وہ جس کو آپ نے پکڑنا تھا تو وہ تو فضل حق خیرآبادی نہیں، وہ فضل حق رام پوری تھا، میں تو فضل حق خیرآبادی ہوں۔ تو ساری تاریخ میں ان کا ایک آدمی ملے گا مغالطے کا پھنسا ہوا، کوئی انہوں نے کوئی، وہ ہمارے اکابر کے نام حوالے دیکھیں کہ جیل انہوں نے کاٹی، قربانی انہوں نے دی، 13,000 علماء سونی پت، پانی پت، کرنال کے درختوں پر سولی لٹکے، اور اب یہ کہتے کہ ہم آزاد کرنے والے ہم ہیں۔ بھائی تم کھیر کھانے والے ہو، پیار۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں، وہ ضرور اپنے اکابر کے کارناموں کے لیے اظہار العیب کا باب فوم ضرور دے، اتنے ٹھوس معلومات آپ کو ملیں گے انشاءاللہ کہیں بھی، ایک ایک کے نام ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انگریز کی پوری تاریخ دہرائی ہے۔ اور ان کے بڑوں نے یہ کہا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام 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 حرام۔ طرق الہدی والارشاد ان کی کتاب کے حوالے ہم نے درج کہ تم تو ہندوستان میں جہاد کو حرام کہتے تھے، اور ہندوستان کے متعلق تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اعلام العالم جنہ ہندوستان دارالاسلام، تم تو اس کو دارالاسلام قرار دیتے تھے، تمہارے بڑوں نے کیا کیا۔